یہ بتائیے گا اس پارٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، بلاول صاحب اپیل بھی کرتے دکھائی دیے تحریک انصاف کے ووٹر سے کہ اگر آپ کے پاس اپنے امیدوار نہیں ہیں تو امپلائیڈ میننگ اس کا یہی تھا کہ ہماری طرف بھی آیا جا سکتا ہے، ہمیں بھی چوز کریں۔ آپ کو تحریک انصاف کے کارکن کا ووٹنگ بیہیویئر کیسا لگ رہا ہے کہ وہ جائیں گے اس طرف؟ بلاول صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ تیر کو ووٹ دیں گے تو میں انتقام کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گا۔ تو یہ ایک میسج جو ہے ان لوگوں کو جو مشکل میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی طرف سے اچھا میسج گیا ہے کہ ہم جو ہے انتقام کی سیاست نہیں کریں گے، ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو لیو اینڈ لیٹ ادر پیپل لیو والا ایٹیچیوڈ جو ہے رکھیں گے۔ نون لیگ کے جو دوست ہیں پیپلز پارٹی بلاول صاحب کے، وہ خاصے پریشان ہیں اور خفا بھی ہیں کہ 16 ماہ کی حکومت کر لی، آپ کو وزارت بھی ملی اور اس سے باہر آ کے آپ اینٹی نواز ووٹ کو اپیل کرنے کے لیے پنجاب میں یہ سیاست کر رہے ہیں جس میں وہی ڈیمینر ہے۔ تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو صرف سندھ میں سیاست ہونی چاہیے، مسلم لیگ کو صرف پنجاب میں سیاست کی اجازت ہونی چاہیے، اور چونکہ کے پی کے میں دال نہیں کر رہی وہاں چلو کے پی ان کو نون کو پی ٹی آئی کو دے دو؟ تو اگر آپ یہ سیاست چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ تو پھر میں تو اس کے حق میں نہیں۔ یعنی پنجاب کے اندر کیا ووٹر یہ نہیں سوچے گا کہ 16 ماہ کی حکومت میں دونوں پارٹیز ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ مل کے رول کیا، تو وہ جو اکنامک ساری ڈسپیرٹی ہم نے دیکھی، بڑی اچھی بات آپ نے کر دی، آپ نے اکنامکس کی بات کر دی۔ تو اکنامکس کا کون تھا فائنانس منسٹر؟ مطلب اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی شیئر نہیں جو دیکھیں، اگر فائنانس منسٹر کی ذمہ داری ہے، اکانومی جو ہے، دیکھیں دنیا میں جہاں بھی ہوں، چونکہ پاکستان میں اب بہت ڈیولوشن ہو گیا ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈیوالو ہو گئے ہیں، منسٹریاں 4 امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک فارن منسٹر امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایک فائنانس منسٹر امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹر اور لا منسٹر۔ تو جو پیپلز پارٹی کے پاس منسٹری تھی، فارن منسٹری، میں جو کہ برطانیہ کی ممبر آف پارلیمنٹ میں رہا ہوں، اور پوری دنیا میں میرے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں، چاہے وہ سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، میں ان کو ذاتی رابطے میں بھی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کم از کم کسی جگہ سے نیگیٹو یا ایک بھی بلنڈر 16 ماہ کی حکومت میں بلاول سے نہیں ہوا، حالانکہ ہی واز اے ینگ پولیٹیشین، ابھی مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی اس کا تجربہ بھی محدود تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے فارن منسٹر ہی ہیز ڈن ایکسیلنٹ جاب۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، عرفان صدیقی صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ہماری بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ دے گا جس میں ہر کسی کا حصہ تھا، تو پھر تو ہر کوئی رسپانسبلٹی کوئی بھی نہیں لے رہا اس کی۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، رسپانسبلٹی تو لینی پڑے گی۔ رسپانسبلٹی تو کاف کے لوگ بھی ہمارے تھے، ہمیں کہتے ہیں کہ بھی آپ بھی اس میں شامل تھے، تو شیئرڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن رسپانسبلٹی کی بھی ایک ڈگری ہوتی ہے کہ کتنا پرائم منسٹر کس کا تھا، فائنانس منسٹر کس کا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کاف لیگ اب 18 قومی اسمبلی کی سیٹیں، اس کے علاوہ 57 ان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، اس پہ انتخاب لڑنے جا رہی ہے۔ کنفائن نہیں ہو گئی پہلے سے بھی زیادہ؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ تحریک انصاف کے، نون لیگ کے جو ناراض اراکین ہیں وہ اس طرف آئیں گے، کوئی آیا نہیں ایسا؟ نہیں بھائی جان، وہ اس کی وجہ تھی، کلیرٹی نہیں تھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ کاف جیت جو تھی کہاں جاتی۔ اچھا، تو لیکن 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد پرائرٹیز بدل گئیں، اس کے بعد اور ایشوز پیدا ہو گئے، اور ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس سلسلے میں رہے آخری تب تک۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میرے تو 200 کینڈیڈیٹ میں کھڑے کرتا پورے پنجاب میں، ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ کھڑا۔ بہت سی پارٹیز یہ فیل کرتی ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کا بننا اس نے نقصان پہنچایا پیپلز پارٹی کو، کہیں کہیں نون لیگ کو بھی۔ کاف لیگ نہیں، نون تو اس کی بینیفیشری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سیٹیں دینی پڑ جائیں گی۔ نہیں، میں آپ کی درستی کرنا چاہتا ہوں، آئی پی پی کے جو بینیفیشری ہے وہ صرف ایک جماعت ہے۔ اچھا، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ لیکن جب باقی تو جو ہے نا کاف لیگ نے بھی سفر کیا اس کی وجہ سے، اور یقینی طور پر پیپلز پارٹی نے بھی سفر کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، اس لیے کہ اگر وہ لوگ نہ بنتے تو وہ لوگوں نے کاف کے ساتھ آنا تھا یا اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا تھا، اور کہاں جانا تھا۔ صحیح۔ چودھری سرور صاحب کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ہر پارٹی میں وہ مس فٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹیز آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں یا آپ نہیں کر پائے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھا دیا ہے، یہ بات درست ہے آپ کی۔ دیکھیں،
صرف اس کی 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں ابھی تک فٹ نہیں ہوا. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ مجھے سچ بولنے کی بری عادت ہے. اچھا. لیکن پاکستان میں سچ کا قحط ہے، جھوٹ جہاں چلتا ہے، جھوٹ جہاں بکتا ہے. لیکن برطانیہ کی سیاست میں اگر کوئی لیڈر جھوٹ بولتا پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا. بورس جانسن کا آپ نے دیکھا، ایک بات اس نے کی کہ کرسمس پارٹی ہوئی ہے کووڈ کے دوران، اس نے کہا نہیں ہوئی، بعد میں ثابت ہو گئی تو وہ اپنے پرائم منسٹر کے عہدے پہ نہیں رہ سکتا. تو یہاں صبح دوپہر شام ہر چیز جھوٹ پہ چلتی ہے. دوسرا میرا پرابلم یہ ہے کہ میں محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں. جب آدمی پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ جو بندہ میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں جو ہے مسلم لیگ نون کے ٹائم میں اور تحریک انصاف کے ٹائم میں ایز اے گورنر 11 بجے دفتر جاتا، 1 بجے وہاں سے آتا، سرور فاؤنڈیشن لاکھوں لوگوں کے علاج نہ کرتا، ہیپاٹائٹس فری کمپین نہ چلاتا، پانی کی کمپین نہ چلاتا، تو میرا کوئی دشمن نہیں تھا. اچھا. لیکن یہاں پر جو آدمی کام کرتا ہے اس کی ٹانگیں لوگ کھینچتے ہیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہے پرابلم جس کی وجہ سے مجھے مشکل جو ہے پیش آتی ہے. پرویز الہی صاحب سے زیادتی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی کے ساتھ میری جو ہیں نیک خواہشات ہیں. میں تو کوئی بھی میرا چاہے کوئی سیاسی مخالف ہو یا میرا سیاسی ساتھی ہو، میں تو کوئی بھی جب تکلیف میں ہوتا ہے تو میری اس کے لیے ہمیشہ نیک خواہشات ہوتی ہیں. اور تحریک انصاف کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ رہا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور اس کا فائدہ ہوگا اوورآل فیڈریشن کو ان دا فیوچر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 9 مئی کا واقعہ جو تھا وہ بہت غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اور مجھے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں، پارٹی کا جو ورکر ہے، پارٹی کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب کاش اگر آپ ہوتے تو آپ کبھی ورکرز کو اس طرف نہ جانے دیتے. اور بالکل یہ درست بات ہے. میں ہوتا تو میں کہتا کہ جو ان تنصیبات کی طرف جائے گا میں ان کو پارٹی سے نکال دوں گا. تو یہ انفارچونیٹلی ایک ٹریجڈی ہوئی جس سے تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے. نئی پارٹیز کا کافی تذکرہ ہے، شاہد خاقان صاحب بھی بات کرتے رہے ہیں، مصطفیٰ نواز بھی کرتے رہے ہیں. آپ بھی کوئی پلان کر رہے تھے، سنا اس بارے میں کہ کوئی نئی پارٹی اناؤنس کی جائے؟ دیکھیں، ابھی قبل از وقت ہے کوئی بات بھی کرنی، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ الیکشن جو 8 فروری کا ہوگا ہے اس پہ منحصر ہیں. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو اچھے لوگ ہیں نا یا سچ بولنے والے لوگ ہیں ان کو پارٹیاں برداشت نہیں کرتی. صحیح. یہ ایک المیہ ہے ہماری سیاست کا. آپ دیکھ لیں، نون کو دیکھ لیں، شاہد خاقان عباسی بہت آنریبل آدمی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھ میں اتنی کرج ہے کہ میں جب حکومت میں ہوتا ہوں تو میں نہیں پرواہ کرتا کہ میری گورنری میرے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی. میں جب رانا ثناءاللہ پہ کیس بنایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، صحیح، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب خاقان عباسی کے خلاف ہوا تو میں نے پارٹی کے اندر بھی باہر بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے ایماندار آدمی ہے. میں مفتاح کے لیے بھی بولا. لیکن آپ دیکھ لیں، آپ شاہد خاقان عباسی کو لے لیں، آپ چودھری نثار علی خان کو لے لیں، آپ مہتاب قریشی کو لے لیں، آپ مفتاح کو لے لیں، جو بندہ لیڈرشپ کے سامنے بولتا ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو. لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی میں ٹالرنس ہے. اچھا. آپ دیکھ لیں کہ بیرسٹر اعتزاز احسن کتنے کریٹیسائز کرتے ہیں، لیکن کل وہ بلاول کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن مصطفیٰ نواز صاحب کو تو کسی حد تک سائیڈ لائن جی اس میں تھے ایشوز. اور مطلب آپ کی فی الوقت امید پیپلز پارٹی سے زیادہ ہے؟ نہیں، مجھے بلاول سے مجھے توقعات ہیں. صحیح. بلاول سے چلیں، مطلب 3P اور 4P کا فرق آپ میں بھی نظر آ رہا ہے اوپینین میں آپ کی؟ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جنرلی سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس سے پارٹی پنجاب میں ان کی ریوائیول ہوگی، پارٹی میں جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بینیفٹ ہوگا. اور
फेडरेशन को, वफाक को, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं और छोटे सूबों को एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यही था कि बिलावल साहब का लाहौर से इलेक्शन लड़ना दरअसल एक अच्छा जेस्चर इसलिए है कि लाहौर की पॉलिटिक्स के अंदर भी वो कंट्रास्ट जो मिसिंग था वो रिज्यूम होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।